بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی اور آج ماہ مبارک رمضان کی چھٹی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی دعا معصوم امام سے یوں نقل ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں: اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من معجبات سخطک بمنک و ایادیک یا منتہی رغبت الراغبین۔ معصوم امام سے نقل ہونے والی یہ دعا 3 حاجتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی حاجت، سب سے پہلی دعا: اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک۔ فرماتے ہیں پروردگارہ، میرے گناہوں کی وجہ سے تو مجھے مخذول نہ کر، مجھے میرے حال پر تنہا نہ چھوڑ۔ انسان ہمیشہ حالت جنگ میں ہے، کبھی نفس امارہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ہوا و ہوس کے ساتھ، کبھی شیطان کے ساتھ، تو کبھی شیطان نما انسانوں کے ساتھ، تو کبھی ناگہانی حالات کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اسے اس جنگ کے لیے ایک مضبوط پشتوانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مددگار کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح ایک بچے کو مضبوط گھرانے کی، مضبوط والدین کی، ایک مضبوط بازوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک مضبوط پشتوانے کی ضرورت ہے۔ وہ پشتوانہ پروردگار عالم کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اسی کا حق ہے کہ وہ مدد کرے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود یہ انسان اس بات کا سبب بنتا ہے کہ خدا اس سے ہاتھ اٹھا لے۔ اس دعا میں یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ پروردگارہ، مجھے گناہوں کی وجہ سے میرے اپنے حال پر مت چھوڑنا، کیونکہ اگر خدا کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو گمراہی و ضلالت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا فرمایا مجھے توفیق دے کہ گناہ نہ کروں، اور اگر گناہ مجھ سے سرزد ہو جائیں تو وہ گناہ میرے مخذول ہونے کا سبب نہ بنے، کیونکہ اگر اس کی سپورٹ نہ ہو، اگر اس کا سہارا نہ ہو تو ہم کسی کام کے نہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اس کی مدد شامل حال ہو تو کوئی آپ پر غلبہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں ترک کر دے تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرے فقرے میں اس انداز میں دعا کی: وَلَا تَضْرِبْنِي بِسِيَاطِ نِقْمَتِكَ۔ بار الہ، اپنے غضب و نقمت کے تازیانے سے مجھ پر عذاب نہ کر، کیونکہ معمولاً تازیانے سے عذاب کیا جاتا ہے، لہٰذا عذاب کو تشبیہ دی ہے تازیانے کے ذریعے۔ اور روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کی منزل پر پہنچے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی منزل پر اسی وقت پہنچے گا کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لے۔ اس کے بعد فرمایا وَزَحْزِحْنِی فِیہ مِن مُعْجِبَاتِ سَخَطِکَ۔ پروردگارہ مجھے اپنے خشم و غضب سے دور رکھ، لہٰذا اب ان چیزوں سے جو خدا کے غضب کا باعث بنتی ہیں، جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، ان سے اجتناب کرنا پڑے گا۔
وہ کیا ہیں؟ وہ وہی محرمات ہیں کہ جن کی طرف قرآن و احادیث کے ذریعے ہم تک ابلاغ ہوا، ہمیں بتایا گیا، وہ کام کہ جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عذاب اخروی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ یہ نافرمانی پروردگار حقیقت میں شیطان کی اطاعت کا نام ہے، جو عذاب الہی اور جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ بمن کا و ایادی کا یا منتہا رغبت الراغبین، اے فضل و عطا و احسان کے واسطے، اے رغبت کرنے والے کی آخری امید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔